کافی دن ہو گئے ہیں غیر معمولی طور پہ وہ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی خاص ایکٹیویٹی کیا زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ سندھ کے حوالے سے ان کے جو کور کمانڈر صاحب کے اور وہاں جو اجلاس ہوئے ان کی خبریں آ گئیں، زرداری صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں اسلام آباد میں؟ کوئی کیا جی ڈاکٹر صاحب ایک ماڈل ہے، پتہ نہیں مجھے اس کا نام نہیں یاد رہتا، یہ جو سوری یہ ایک ماڈل ہے جو ارسٹ ہوئی ہے ایان علی جی ایان علی، جب تک ایان علی یہاں ہے آصف زرداری بھی یہی رہیں گے، میری اسسمنٹ یہ ہے، کیونکہ جب تک وہ آزاد نہیں ہوتی آصف زرداری صاحب کو سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ آصف زرداری صاحب آپ کو پتا ہے بے گناہ لوگوں کے بہت بڑے طرفدار ہیں، تو یقیناً یہ چاہیں گے کہ اس کو آزادی ملے اور پھر ان کو بھی آزادی ملے، یہ بھی جائیں اور وہ بھی بیچاری چلی جائے، تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کا آپس میں تال میل اس طرح سے ملتا جلتا ہے۔ ہاں جہاں تک ان کی یہاں پہ دوسری مصروفیات کا تعلق ہے، اب دیکھیے ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی میں سندھ گورنمنٹ کو کنٹرول کر رہا ہوں، انہوں نے چیف منسٹر کو کہا کہ جناب آپ ریزائن نہ کریں، چیف منسٹر جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، دوسری جانب وہ اسلام آباد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ جائیں کراچی۔ یہ جادو کی چھڑی، جادو کی جپی تو سنا تھا میں نے، پھر وہ جادو کی جپی، یہ جادو کی چھڑی کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جادو کی چھڑی نہیں ہے، دراصل وہ سیدھے سبھاؤ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے تھے، لہذا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنے کے لیے جادو کی چھڑی کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت ہمارے فوجی کس طریقے سے قربانیاں دے رہے ہیں، کراچی سے لے کر فاٹا تک ان کے بچے، ہمارے بچے کس طرح شہید ہو رہے ہیں، کس طرح دہشت گردوں کا ٹیررسٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں اور پاکستان کو امن اور سکون دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب کہا کہ میں جادو کی چھڑی سے نہیں ڈرتا تو بڑا یہ تو بے باک قسم کا بیان ہے نا۔ دیکھیے جی جادو کی چھڑی والوں نے کوئی ان سے بری بات نہیں کی تھی، جادو کی چھڑی والوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ خدا کے لیے آپ سندھ میں کرپشن ختم کریں، خدا کے لیے سندھ کے مافیا سیکٹر کو قابو میں لائیں، خدا کے لیے سندھ میں لوٹ مار بند کریں، خدا کے لیے سندھ میں جو آپ نے اس وقت تباہی مچائی ہے اس کو روکیں، خدا کے لیے سندھ میں اس وقت جو برائی پھیل رہی ہے اس کو روکے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تو بری بات تھی، یہ وہ بات تھی جس کو انہوں نے برا بنایا اور جس کو انہوں نے جادو کی چھڑی کا نام دے دیا۔ بھائی انہوں نے آپ کو مشورہ دیا ہے، آپ سے دست بستہ اقتدا کیا ہے کہ خدا کے لیے لوگوں کو اتنی اذیت میں مبتلا نہ کریں۔ اب اس بات کو جادو کی چھڑی والے اگر اس طرف اشارے، جادو کی چھڑی والے کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا مطلب یار ہمیں جادو کی چھڑی یہ کیا ہوا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب وہ تو بڑے ماس لوگ ہیں، ان لوگوں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، وہ ہمیشہ سے پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں اور پاکستان کو جب بہت ہی بدترین حالات کا سامنا ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے آتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ جو بات انہوں نے جادو کی چھڑی کا ذکر کیا ہے، جس طرح سے انہیں ان کا استہزاء اڑایا ہے، یہ اس طرح سے یہ چھوٹیں گے نہیں۔ ان کو ابھی تک یہ علم نہیں ہے کہ ان کے خلاف کیا کیا الزامات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت سندھ حکومت نے اور سندھ حکومت کے سرپرستوں پر کس طرح کے الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے جو حالیہ دنوں میں بیانات دیے ہیں، آپ ان کا جائزہ لیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص نے اتنے قتل کرائے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس نے وہ افغانت راضی کی ہے، اس نے الزام لگایا ہے، اور جب کوئی الزام لگاتا ہے تو ایف آئی آر الزام ہی ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ تحقیقات ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جو کہہ رہے ہیں اس کی باقاعدہ تحقیقات ہوں گی اور تحقیقات ہونی چاہیے۔